کہ وہ مجھے یہ کہے کہ بھئی میں فلاں جاننے والے کے پاس گیا تھا، فلاں عالم کے پاس گیا تھا، فلاں قرآن و حدیث کے، کہ بھئی میں اپنا مقصد زندگی جان لوں۔ انسان مرتے مر جاتا ہے لیکن وہ اپنا مقصد حیات نہ جانتا ہے نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی یعنی دیکھیں، اگر اس زندگی کا کوئی نتیجہ نہ ہوتا تو پھر تو ہماری غفلت ٹھیک تھی، اس کی کوئی بات نہیں تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی کی ضمانت اور اس کی شرائط۔ دیکھیں، یہ ایک تو بات یہ نوٹ کر لیں، ہمیں تو اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول نہیں بنایا، اور دیکھیں ہم عام طور پہ انسان دنیا میں جو بھی زندگی گزارتا ہے یہ فضول کام نہیں کرتا، نہ کرنا پسند کرتا ہے، اور کوئی بھی اس کے سامنے کوئی فضول کام کرے تو وہ اسے ٹوکتا ہے، خواہ کہ وہ آپ کا بچہ ہو یا کوئی ساتھی ہو، جو بھی ہو، تو فضول کام کرنے سے روکتا ہے۔ ہم انسان ایک دوسرے کو روکتے ہیں۔ تو اچھا، یہ اب ہمارا جو یعنی دنیا میں جو ہم رہ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں ہے کہ ہم کیوں جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ نہ ہم نے اللہ سے کوئی رابطہ کیا ہے، نہ اس کی کوئی تجسس ہے، یعنی زندگی کے بارے میں جاننے کا ہمارا تجسس بھی نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ جاننا بھی نہیں چاہتے کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ حالانکہ یہ رویہ دیکھیں، کوئی مہمان، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے، ٹھیک ہے وہ آپ کا اگر رشتہ دار بھی ہے، لیکن چلو مہمانی 1 دن کی ہوگی، 2 دن کی ہوگی، 3 دن کی ہوگی، پہلے تو آپ اس کے جب وہ آتا ہے تو اس کے آنے کا باتوں باتوں میں پوچھ لیں، بھئی کیسے آنا ہوا، پوچھتے ہیں نا کیسے آنا ہوا کیا۔ تو یہ دیکھیں ہمارا رویہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کی غرض جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی کیا معاملہ ہے۔ آپ جاتے ہیں کسی دوست کے گھر، کیسے آنا ہوا بھیا، کہتے ہیں نا کیسے آنا ہوا۔ تو یہ دیکھیں انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ یہ بے مقصد کام نہیں کرتا، فطرت میں موجود ہے یہ۔ تو مطلب دیکھیں، ایک تو جانور ہیں، تو جانوروں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مجبور ہیں، مامور من اللہ ہیں، اور جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، انہیں پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ مجبور ہیں۔ لیکن ہم تو جانور نہیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہم مجبور بھی نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس لیے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں بنایا ہے، اختیار دے دیا ہے۔ اب ضروری یہ بات ہے کہ ہم جانیں کہ بھئی ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا میں۔ یہ وہ سوال ہے کہ کوئی یہ سوال پوچھنا گوارا نہیں کرتا۔ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں مشکل سے اس میں، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مجھے یہ کہے کہ بھئی میں فلاں جاننے والے کے پاس گیا تھا، فلاں عالم کے پاس گیا تھا، فلاں قرآن و حدیث کے، کہ بھئی میں اپنا مقصد زندگی جان لوں۔ انسان مرتے مر جاتا ہے لیکن وہ اپنا مقصد حیات نہ جانتا ہے نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی یعنی دیکھیں، اگر اس زندگی کا کوئی نتیجہ نہ ہوتا تو پھر تو ہماری غفلت ٹھیک تھی، اس کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن نتیجہ ہے۔ آپ مانیں نہ مانیں، لیکن وہ ہم تو نہیں مانتے۔ ہمارے خیال میں موت زندگی کا اختتام ہے،
لیکن یہ زندگی کا آغاز ہے، ہماری حقیقی زندگی کا آغاز ہے۔ تو ہم جو ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی دیکھیں میں آپ سے صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آج تک اگر سوچا نہیں ہے تو اب سوچنا شروع کر دیں، پوچھ لیں کسی سے، اپنے رب سے پوچھیں، کیونکہ وہی ذات ہے جو ہمیں بتائے گی، جو ہمیں ہمارا مقصد تخلیق بتائے گی کہ ہم کون ہیں۔ ہماری حقیقت تو ہمارے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت جو ہے ظاہر نہیں ہے۔ جو ظاہر ہے ہمارا وہ ہماری حقیقت نہیں ہے، وہ اصل ہم وہ نہیں ہے۔ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بھئی تمہاری جسم میں میری پھونکی ہوئی ایک روح ہے، اور روحوں میں بھی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روحوں میں دو قسم کی روحیں ہیں ہمارے اندر۔ ایک تو حیوانی روح ہے، حیوانی جس طرح کتے بلی یا مچھر مکھی میں ہوتی ہے روح، تو ایک وہ حیوانی روح ہے، وہ تو ابتدا سے ہوتی ہے ہمارے اندر۔ لیکن ایک روح ربانی ہوتی ہے، وہ جب بچہ بن جاتا ہے 120 دن میں، جب ایک بچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو تب ایک فرشتہ آ کے ہمارے اندر وہ روح ڈالتا ہے، پھونکتا ہے روح۔ تو اصل تو یہ ہے۔ اب یہ زندگی کیا ہے، میں مختصر طور پہ آپ کو بتاتا ہوں۔ زندگی تو اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ بات یہ نوٹ کر لیں کہ ہمارا مقصود ظاہر نہیں ہے، جو بھی دنیا ہے یا ظاہر ہے وہ ہمارا مقصود نہیں ہے، کیونکہ یہ حاصل ہونے والی چیز ہی نہیں ہے، حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے کہ ہمیں حاصل ہو جائے گی، یا تو ہم چلے جائیں گے یا ہم سے چلی جائے گی۔ بعض اوقات والد زندہ ہوتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، اور اگر عام طور پہ تو یہ ہے کہ والد پہلے آ جاتے ہیں، اولاد پہ رہتی ہے عام طور پہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہماری جو حقیقت ہے وہ ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن ہے، اور وہ روح ربانی ہے جس کے بارے میں ہم سوچنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، نہ یقین کرنے کے لیے کوئی تیار ہے۔ یقین بھی نہیں آتا، نا کوئی بتا بھی دے تو کوئی خاص بات نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے ہوگی، اس سے ہمارا کیا واسطہ؟ روح ربانی سے میرا واسطہ کیا ہے؟ میرے تو کاروبار چل رہا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، بس دال روٹی چل رہی ہے، بس اللہ کا بڑا کرم ہے۔ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے، آپ کو کوئی عہدہ مل گیا ہے، نوکری مل گئی ہے، کاروبار چل نکلا ہے، آپ کا بس ہوٹل کھولا وہ چل نکلا مثال کے طور پہ، تو بس آپ اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بس۔ تو یہ ساری جو ہے دیکھیں ایک نقصان دہ سوچ ہے۔ میں آپ کو یہ کہا، میں نے آپ کو کہ اگر دوسری زندگی نہ ہوتی اور ہم کوئی نتیجہ نہ ہوتا اس زندگی کا، تو تب تو یہ غفلت، اپنے آپ سے یہ غفلت کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا ایک نتیجہ نکلنا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ نتیجہ ہماری زندگی میں ہی نتائج شروع ہو جاتے ہیں، اچھے یا برے۔ یعنی اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکون اور اطمینان آپ کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، آپ خوش رہتے ہیں، خفا نہیں رہتے، آپ مطمئن ہوتے ہیں، آپ راضی برضا ہوتے ہیں، جو بھی حالات ہیں ٹھیک ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، میں نے یہ سفر ہے، میں نے سفر کرنا ہے، آگے جانا ہے، تو آپ کی پریشانی دنیا میں ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں آپ کو دوبارہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اچھی یا بری سوچ کے نتائج جو ہیں آپ کی اس زندگی پر پڑتے ہیں۔ اگر آپ کچھ اور نہیں سوچ رہے، اگر آپ اپنے آپ کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ کی دنیا کی زندگی پریشان کن گزرے گی، کیونکہ حرص، ہوس یہ تو ختم نہیں ہوتی۔ انسان چھوٹا گھر بنا لیتا ہے، پھر کہتا ہے یار ذرا بڑا ہوتا تو اچھا ہوتا،
یا جو بھی ہو، خواہشات کا کوئی کنارہ نہیں ہے. انسان کا پیٹ نہیں بھرتا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے مٹی سے بھرے گا، قبر کی مٹی سے. تو بہرحال اس موضوع پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم